الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ آج تو تیرے رب ہی کے ہاں قرار گاہ ہے، اس دن انسان کو اگلا پچھلا سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو جو آخری کلمات جہاں پہ اختتام پذیر ہوئے، جس آیہ مبارکہ پہ کلا لا وزر، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں اور مشرکین اور منافقین کے لیے اور اصحاب نار جو ہیں، جہنمی جو ہیں، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی ان کے لیے اللہ کے دربار گوہربار سے اب رحمت والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام جو دروازے تھے، نعوذ باللہ، ان کو مسدود کر دیا تھا خود ہی اپنے اعمال کے ساتھ۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کا انجام کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی، فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، آج تمہارے رب کے ہاں تمہاری قرار گاہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس رب کا تم انکار کرتے تھے، جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے، اور جس بات پہ تم ڈٹے تھے کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ جو تم بات کیا کرتے تھے، آج تمہاری ساری باتیں ختم ہو گئی۔ آج تمہارے سارے معاملے اور فیصلے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آج اللہ کے علاوہ کوئی اور دربار ہے؟ نہیں ہے۔ آج اللہ کی بادشاہی کے علاوہ کوئی بادشاہی ہے؟ کسی کی نہیں ہے۔ آج اگر حساب و کتاب اور فیصلہ کا معاملہ ہے تو صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ حشر والا جو معاملہ ہے نا جی، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اور جب بندہ انسان یہ آیات پڑھتا ہے، قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، بہت ساری آیات، بے شمار آیات ہیں اس حوالہ سے، اور خاص طور پہ یوم آخرت کے حوالہ سے، قیامت کے حوالہ سے، اور جہنم کی ہولناکیوں کے حوالہ سے بے شمار آپ کو ایسی آیات ملیں گی۔ اس پہ بہت ساری زیادہ آیات ہیں۔ جہاں تبشیر کی آیات ہیں، وہاں نذیر کی آیات بہت زیادہ ہیں۔ تبشیر کہتے ہیں خوشخبری دینا، بشارت دینا جنت کی، تو وہاں اللہ نے جہنم سے ڈرانے کی بھی آیات بہت ساری نازل فرمائی۔ مقصد کیا ہے کہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے۔ اگر اس بات پہ وہ آ جائے کہ اللہ نے اسے کیا کچھ دیا ہے، شمار کرنا شروع کر دے، ہم سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی نعمتیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی۔ ہم نے تو صرف نعمت ایک چیز کو سمجھ لیا نا جی، پیسے کو۔ ہمارے ہاں جو عمومی، یہ عوامی رائے کی میں بات کر رہا ہوں، عوامی رائے جو ہے وہ صرف دولت اور پیسہ، لیکن یہی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کائنات میں یہ ایک صرف نعمت ہے، اس کے علاوہ کروڑوں اربوں اور نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص ہوتا ہے، بڑے VVIP پروٹوکول میں ہوتا ہے ڈاکٹر کے ہاں، سارے ڈاکٹر پورا ایک جناب اس کے لیے بورڈ بنتا ہے، اس کی ایک ایک چیز دیکھتا ہے، میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، بہت بڑی ریاست کی تمام مشینری اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، کھربوں روپے اس کے آگے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ لوگ جناب کہتے ہیں ڈاکٹروں سے، یہ چیک خالی ہے، جتنا دل ہے بھر لو، یہاں تک باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ پیسہ اس کی جان بچا لیتا ہے؟
بچا لیتا ہے؟ نہیں بچا لیتا، نہیں بچا سکتا۔ جب فیصلہ اس کا آ جاتا ہے تو ساری مشینیں بھی لگی ہوتی ہیں، ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس کی نبض اور پلس ہوتی ہے، اور انہی کے ہاتھوں میں اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ تو پتہ چلا پھر پیسہ تو سب کچھ نہ رہا، یہاں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ ایک آنکھ ہے ہماری، اگر خدا نخواستہ اللہ اس آنکھ سے نور وہ چھین لے جو روشنی اس نے دی ہے، ساری کائنات کا پیسہ بھی اکٹھا کر کے لگا لو، کیا یہ نور واپس آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی ایک چیز، ایک ناخن جو سب سے کم، جس کو ہم کاٹ کے ہر ہفتے پھینک دیتے ہیں اضافی کو، اگر یہ ایک ناخن یہاں سے اکھڑ جائے ہمارے گوشت کے ساتھ سے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دولت اکٹھی کر لو، اس ناخن جیسا ناخن لگوا سکتے ہو؟ نہیں لگ سکتا۔ تو پھر پتہ چلا نعمتیں اور بھی ہیں، اصل میں ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیمار ہونے سے پہلے صحت جو تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی نعمت جانو۔ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں ہمیں اس نعمت کا خیال نہیں ہوتا، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور بستر علالت پہ آتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے اللہ نے مجھ پہ کتنی نعمت کی ہوئی تھی کہ مجھے صحت مند رکھا تھا۔ ایک شخص ہے اپنی مرضی سے آتا ہے جاتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھتا ہے، سوتا ہے، لیٹتا ہے، پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتا ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ واش روم تک جانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے او مجھے تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اس لیے یہ حدیث بڑی جامع ہے کہ یہ بیمار ہونے سے پہلے صحت والی زندگی کو نعمت جانو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے لمحوں کو قیمتی جانو۔ جو ہم دن رات گزار رہے ہیں نا، اس کی قدر کیجیے۔ اگر فرض کی ہم میں سے کسی ایک کو بتا دیا جائے، ڈاکٹر بتا دیں کہ ہاں جی جناب تمہارے اب میڈیکل کے مطابق اتنے دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی، تو وہ شخص اس کا ایک لمحہ بھی یقین کریں تسبیح چلانے سے نہیں رکے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ایک لمحہ بھی نہیں، وہ سارے کام چھوڑ دے گا۔ ذکر ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، زیادہ کیوں کہ جی اب دن جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اصل میں ہمیں ابھی پورا یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ہم بولتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سچی بات یہی ہے۔ اگر یہ والے بات پہ ہم آ جائیں نا، سچے طور پہ ہم مان لیں، تو جنہوں نے سچی طور پہ اس بات کو مانا تھا کہ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، انہوں نے کبھی برائی کے قریب جانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہ روایت مشہور ہے، اور حضرت علی کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ ساری رات جو تھی وہ بستر سے الگ ہو کے گزارا کرتے تھے، اور اللہ کے حضور سجدوں میں گزرتی تھی۔ کسی نے پوچھا جی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے کون سی رات تمہاری آخری رات ہو، تو اس لیے ہم ہر رات کو یہ آخری رات سمجھ کے اس کے ذکر میں گزارتے تھے۔ یہ ہے دل سے مان لینا، یہ ہے دل سے اقرار کر لینا۔ اور پھر ان کی زندگیاں کیسی گزری؟ ایک پانی یا شربت کا گلاس پیا، پتہ چلا کہ یہ حلال نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، تو کیا کیا تھا؟ حل کے اندر یہ انگوٹھا مار کے اس کو باہر قے کر دی، اور تھوڑا سا کوئی ظاہر ہے چلا جو گیا اندر، کوئی بچ گیا، روتے رہے کئی دن تک۔ روایات میں آتا ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اے اللہ جو کوئی قطرہ اندر رہ گیا ہے، ابو بکر نے کوشش تو بڑی کی لیکن کوئی رہ گیا ہوگا، اپنے کرم کے صدقے مجھے وہ معاف کر دے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو لوگ ہزاروں کا حق ہڑپ کر کے اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ موت نہیں یاد۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھنا الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہارا واپس آنا، لوٹ کر آنا، قرار کی جگہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کے ہاں تمہیں قرار ملے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن ہر انسان کو جو اس نے پہلے آگے کیا، بعد میں کیا، آگے بھیجا، قدم و اخرا، جو پہلے کیا بعد میں کیا،
فرمایا مقدم اور مؤخر سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا شاید کہ وہ ہماری جو ویڈیو چلنی ہے اس میں مقدم بھی ہوگا اور مؤخر بھی ہوگا، جو پہلے کیا تھا وہ بھی آئے گا اور جو بعد میں کیا تھا وہ بھی آئے گا، اور اتنی بے بسی کا عالم ہوگا، وہ قرآن کی آیات جھجوڑ کے رکھ دیتی ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ آیات جھنجھوڑتی ہیں انسان کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، آج ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی قیامت والے دن۔ کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے مجھ سے یہ برائی کی، پاؤں کہیں گے ہم سے چل کے گیا تھا، اللہ ہم بتا رہے ہیں، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کیا تھا۔ جب انسان کے اپنے اعضاء ہی اپنے مخالف ہو جائیں تو پھر بتائیے، فارسی کی مثال ہے چو کفر از کعبہ برخیزت، جب کعبے سے کفر اٹھ کھڑا ہو، وہاں بت پرستی شروع ہو جائے تو پھر بتاؤ دنیا میں اسلام کہاں رہے گا؟ تو جب انسان کے اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو بتائیے پھر انسان کے لیے اس سے بڑی بے بسی کی اور کیا بات ہوگی؟ لہذا ہمارے یہ جو گواہ ہے نا جی، ہمارے اعضاء، یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں، یہ سارے ہمارے گواہ ہیں، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہمارے سارے جو اعضاء ہیں، ان کو اس جگہ استعمال کیجئے کہ اس دن ان کی گواہی ہمارے خلاف نہیں، ہمارے حق میں آ جائے۔ جب ہمارے حق میں آئے گی، کیا حق میں آئے گی؟ جیسے اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری گواہیاں ہمارے حق میں ہوں گی۔ آنکھ کیا کہے گی؟ مولا میں گواہی دیتا ہوں، مولا میں گواہی دیتی ہوں، یہ تیرے قرآن کو دیکھ رہا تھا۔ کان کیا گواہی دیں گے؟ مولا ہم گواہی دیتے ہیں، تیرے قرآن کو سن رہا تھا۔ ہاتھ کیا گواہی دیں گے؟ یہاں پہ قرآن پہ ساتھ لگ رہے تھے۔ پاؤں کیا گواہی دیں گے؟ گھر سے چل کے آیا تھا تیرے دربار میں، تیرے گھر میں۔ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو جب ایسی گواہیاں آ جائیں گی نا، ایسی یہ بڑی قیمتی گواہیاں ہیں، یہ بہت زبردست شہادتیں ہیں، یہ ساری شہادتیں بڑی زبردست ہیں۔ یہ جب شہادتیں ہمارے حق میں آ جائیں گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اب اس کے اپنے اعضاء اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ان کے اعضاء کی گواہی اس کے حق میں قبول کرتے ہوئے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور تو گواہ ہوگا نہیں، اپنی ہی گواہی ہے۔ تو اپنی گواہی اب یہ ذہن نشین کر لیجئے، کانوں سے وہ باتیں مت سنیے، کانوں سے وہ کلام مت سنیے جو کل ہمارے خلاف گواہ بن جائے۔ اس میں غیبت ہے، اس میں چغلی ہے، اس میں برائی ہے، اس میں گالی ہے، اس میں گندی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنا ہے۔ لغویات ہیں، فضولیات ہیں، برے جملے ہیں، کفریہ کلمات ہیں، یہ ساری باتیں ان کانوں سے مت سنیں، مت سنیں ان سے جب بھی سنیں۔ اللہ نے اگر کان دیے ہیں تو قرآن کی آوازیں نہ آئیں کان میں، کان دیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث سے نہ آئیں ان کی آوازیں کانوں میں۔ اگر یہ کان دیے ہیں تو اس میں اذانوں کی آواز نہ آئے، کان دیے ہیں تو یہاں پر اچھی تبلیغ دین اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ آئیں، بھلے کی باتیں نہ آئیں، معاشرے کی اصلاح کی باتیں نہ آئیں، اچھی باتیں آئیں، انسانیت سے محبت اور پیار کی باتیں آئیں۔ یہ کان اس لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، اور آنکھیں دی ہیں نا جی، آنکھیں اٹھے تیری اور میری تو کس کے لیے؟ اللہ کے کلام کے اوپر پڑ جائے، کیا پھر منظر ہوگا؟ یہ آنکھ اٹھے تو نیک کام کے لیے اٹھے، یہ آنکھ اٹھے تو انسانیت کے بھلائی اور بہتری کی طرف اٹھے۔ جو ہی اگر خدا نخواستہ بری نظر پڑے تو فوراً وہاں سے لوگ روک لو۔ آج کل معاشرے میں جو حالات ہیں، ہم بڑے امتحان میں آ گئے ہیں،
ہم بہت امتحان میں آ گئے، یقین جانیے، بڑی آزمائش میں آ گئے۔ اب تو بازار جاتے ہوئے 100 دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں شیطانی ایک جگہ پہ جانا ہے اور کیسے یہاں سے گزرنا ہے اپنے آپ کو بچا کے۔ یہ والا جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو لمحے گزر رہے ہیں، ہم بڑی آزمائش میں ہیں۔ اس آزمائش میں ہم نے نکلنا ہے جہاں پہ سرے بازار ننگی عورتیں جا رہی ہیں، اور آپ اس قدر بے بسی کے عالم میں ہیں کہ آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ بڑا سخت دور ہے، جس سے میرے خیال میں اس طرح کا پرفتن دور میں نے پہلے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ بہت مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، عجیب بے بسی ہے۔ ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی نہ کڑتا ہے، کیا کرے۔ روڈ پہ جب صبح نکلتے ہیں نا جی، ڈیوٹی پہ میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی سارے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ یقین کریں سارے روڈ پہ اللہ گواہ ہے، رنجیدہ خاطر میں گزرتا ہوں اور رنجیدہ خاطر واپس آتا ہوں، لیکن کبھی جب حالات بہت ہی گزر جائیں تو پھر میں کہہ بھی دیتا ہوں۔ آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے، ایک میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب جا رہے تھے جی، تو انہوں نے، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی اور پیچھے بائک پہ، ظاہر ان کی پوتی ہوگی یا جو بھی بیٹی ہوگی یا جو بھی ہوگی، وہ جناب بال کھلے ہیں، بائک چل رہی ہے، اڑ رہے ہیں، ننگے بدن بٹھایا ہوا ہے، یقین کریں، اور بائک والے لڑکے اور باش و دائیں بائیں، ظاہر ہے وہ، ظاہر ہے جب جہاں ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی شیطان ہے جی، بڑا بڑا حملے کرتا ہے وہ۔ اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شیطان کا سب سے بڑا اعلیٰ کار کیا ہے؟ عورت۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ فرمائی تھی بازار، بازار جہاں ہماری قوم سب سے زیادہ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث عام کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ حدیث پاک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی اندر سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے گندی جگہ بازار ہیں۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ لوگوں کو، آپ سارے لوگ بتائیں، سب کو بتائیں یہ بات، سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مسجد، اور سب سے گندی جگہ کیا ہے؟ بازار۔ آپ دیکھ لیں۔ تو میں نے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے بائک آگے کی، میں نے کہا بابا جی آپ سر پہ ٹوپی نہ رکھیں، آپ سر پہ ٹوپی نہ رکھیں، آپ کو کوئی اس بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے سر پہ ٹوپی کیوں نہیں رکھی۔ یہ جو پیچھے بچی بیٹی ہماری بٹھائی ہے نا، اس کے سر پہ دوپٹہ دے دیں، اس کے بارے پوچھا جائے گا آپ سے۔ کیا فائدہ بھی تمہاری سر پہ ٹوپی رکھنے کا؟ کیا فائدہ آپ کی سفید داڑھی اتنی رکھنے کا کہ اس کا اثر ہی نہ آیا خاندان میں، بچوں میں، اپنی اولاد میں۔ اور جس کو پیچھے ساتھ بٹھا رکھا ہے بیٹی یا پوتی، اس کا مطلب ہے اس پہ اس کی بات تو چل سکتی ہے نا جی، اس پہ تو اس کا اثر چل سکتا ہے، لیکن اصل میں ہم اتنے سو گئے ہیں، ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو اب برائی کو، میرا خیال ہے ہم برائی اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس ایک کی وجہ سے، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو مجرم بن رہے ہیں اور گناہ میں سرزد ہو جائے۔ تو اس لیے ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں عزیزو، سامعین، ناظرین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین بھی مجھے سن رہی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں یہ باتیں، جو باپ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، دادا ہے اپنی پوتیوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ وہ صدا تو لگائے نا جی، اللہ مدد کرے گا، صدا آواز تو بندہ لگائے۔ اب میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ جی تبلیغ ہی نہ کروں کہ جی لوگ تو مان نہیں رہے، اور یہ کام نہیں ہے، یہ میرا نہیں کام کہ لوگ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ میں آواز لگاتا رہوں، صدا لگاتا رہوں، اور ایک دن انسان جب صدا لگاتا رہے اللہ کرم کر ہی دیتا ہے، اللہ کرم کر ہی دیتا ہے۔ ہاں جی، صدا لگائیں الحمدللہ۔ مجھے 12 مرتبہ یہاں لوگوں نے کہا او جی کوئی فائدہ نہیں گئے تھے، کوئی فائدہ نہیں تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، انہی لوگ جو کہتے تھے اللہ نے انہی کو ہی بدل دیا۔ میں نے کہا جی بتائیں، کہتے نہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ صدا لگانا۔ باپ ہے صدا لگائے، دادا ہے وہ بھی صدا لگائے، امام ہے وہ بھی صدا لگائے، سارے ہم صدا لگائیں، ماں ہے وہ بھی صدا لگائے۔ انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں پوری امید ہے، اللہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو معاملات کو بدل ہی دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ سارے احباب، آپ سے بھی میری گزارش ہے،
آپ سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں دیکھیں جی، اسی طرح ہی کام شروع ہوتا ہے نا، آہستہ 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 آپ جب یہ باتیں کریں گے، سمجھائیں گے، آپ شروع کریں گے، جہاں تک آپ بات کہہ سکتے ہیں وہاں کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے ڈال ہی دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آزمائش والے معاشرے میں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔